السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، امید ہے ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے انشاءاللہ آمین۔ میں ہوں قاریہ مریم اور آج ہم قرآن پاک کی سب سے جو پہلی صورت ہے جو ہم ہر روز نماز میں پڑھتے ہیں، آج ہم سورۃ الفاتحہ سے اس کا آغاز کریں گے۔ سورۃ الفاتحہ کی آیت نمبر 1 سے لے کے 3 تک ہم اس کو مکمل تجوید کے ساتھ ایک ایک لفظ کر کے پڑھیں گے، اور آپ نے میرے ساتھ اس کی پریکٹس کرنی ہے، اس کو درست ادائیگی کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کرنی ہے۔ پھر ہم اس کو لفظی ترجمہ کے ساتھ پڑھیں گے، اس کا لفظ اور لفظ ترجمہ دیکھیں گے، سیکھیں گے اور یاد کریں گے، پھر اس کا با محاورہ ترجمہ بھی دیکھیں گے۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ سورۃ الفاتحہ اس کے کتنے نام ہیں، آپ کو اس کے کتنے نام آتے ہیں۔ چلے ہم دیکھتے ہیں اس کے کون کون سے نام ہیں، کچھ میں آپ کو بتاتی ہوں، کچھ آپ کو آتے ہیں تو آپ نے میرے ساتھ کمنٹس میں شیئر کرنے ہیں۔ اس کا سب سے پہلے نام تو ہے سورۃ الفاتحہ، یعنی کہ کھولنے والی، یعنی اس سے قرآن پاک کی ابتدا ہوتی ہے، اس لیے اس کا نام سورۃ الفاتحہ ہے۔ اور اس کا نام سورۃ الشفا بھی ہے، کیونکہ اس کے پڑھنے سے انسان کو شفا ملتی ہے۔ وہ حدیث تو آپ نے سنی ہوگی کہ صحابہ کرام ایک بستی میں گئے تو وہاں کے سردار کو بچھو نے کاٹ لیا، تو وہ لوگ بھاگے آئے اور آ کے پوچھا کہ کیا آپ میں سے کسی کے پاس اس کا علاج ہے؟ تو ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے ان پہ سورۃ الفاتحہ پڑھ کے دم کیا اور وہ شخص ٹھیک ہو گیا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ سورۃ الفاتحہ پڑھنے سے کسی بھی بیماری سے شفا مل جاتی ہے، لیکن ہم نے اس کو مسلسل پڑھنا ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ ہم تھوڑی دیر اس کو پڑھیں، کچھ دن پڑھیں اور ہم کہیں کہ میں ٹھیک نہیں ہو رہی، میں ٹھیک نہیں ہو رہا، میری بیماری ٹھیک نہیں ہو رہی، تو ایسا نہیں ہوتا۔ اس کو مسلسل پڑھتے رہنا چاہیے اور مکمل یقین کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ اور اس کا نام سورہ رقیہ، یعنی کہ دم کرنے والی، مطلب ہم دم کر سکتے ہیں کسی بھی نظر بد کے لیے، کسی بھی بیماری کے لیے اس کا دم کر سکتے ہیں۔ اور اس کا ایک نام ہے سبع مثانی، مطلب 7 آیات والی سورت، 7 آیات جو بار بار پڑھی جاتی ہیں۔ اور اس کا نام ام الکتاب بھی ہے۔ اور آپ میں سے اگر کسی کو اور نام آتے ہیں تو میرے ساتھ ضرور شیئر کریں، تاکہ جو بھی سنیں ویڈیو میں تو ان کے لیے نالج میں اضافہ ہو۔ تو آئیے اب ہم سورت کو آغاز کرتے ہیں تجوید کے ساتھ۔ آپ نے میرے ساتھ ساتھ پڑھنا ہے تاکہ ہم اچھی طرح اس کو پڑھنا سیکھ جائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ، بسم اللہ، سین کو باریک بولیں گے، ملا، لفظ اللہ لکھا ہوا ہے اور اس سے پہلے زیر آ رہی ہے، تو لفظ اللہ کے لام کو باریک پڑھنا ہے۔ یہ بات آپ ذہن نشین کر لیں کہ لفظ اللہ لکھا آئے گا اور اس سے پہلے زیر آئے گی۔ اب دیکھیں میم کے نیچے زیر ہے تو لفظ اللہ کے لام کو باریک پڑھیں گے، اس کو بسم اللہ نہیں کہیں گے۔ اب کہیں گے بسم اللہ الرح، اب ہا کو را کے ساتھ سختی سے ملائیں گے، الرح، الرح، تشدید کی وجہ سے، اور را کو پھر ہا کے ساتھ ملانا ہے، الرحمہ، میم کو تھوڑا سا کھینچیں گے کھڑی زبر کی وجہ سے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب جو لفظ ہے با، اس کا مطلب ہے سے یا ساتھ۔ آگے ہے اسم، یہ تو آپ سب کو پتہ ہے، اسم عربی میں نام کو کہتے ہیں، کسی بھی چیز، جگہ کا نام، کوئی بھی نام ہو کسی چیز کا، جیسے بک ہے یا بیڈ ہے یا کرسی ہے یا کتاب ہے یا کسی کا بھی نام ہے، اس کو نام کہتے ہیں۔ اللہ ہی اللہ،
ال جو، یہ خاص کے لیے بولا جاتا ہے، مخصوص کرنے کے لیے. رحمان بہت مہربان، رحیم جو رحم کرنے والا. اب ہم اس کا با محاورہ ترجمہ دیکھتے ہیں. شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے، بہت رحم کرنے والا ہے. عربی کی قاعدہ سے رحمان کے معنی ہیں وہ ذات جس کی رحمت بہت وسیع ہو، یعنی اس رحمت کا فائدہ سب کو پہنچتا ہو. اور رحیم کے معنی ہیں وہ ذات جس کی رحمت بہت زیادہ ہو، یعنی جس پر ہو، مکمل طور پر ہو. اللہ تعالیٰ کی رحمت دنیا میں سب کو پہنچتی ہے، جس سے مومن کافر سب فیض یاب ہو کر رزق پاتے ہیں اور دنیا کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں. اور آخرت میں اگرچہ کافروں پر رحمت نہیں ہوگی، لیکن جس کسی پر یعنی مومنوں پر ہوگی، مکمل ہوگی کہ نعمتوں کے ساتھ کسی تکلیف کا کوئی شائبہ نہیں ہوگا. رحمان اور رحیم کے معنی میں جو یہ فرق ہے، اس کو ظاہر کرنے کے لیے رحمان کا ترجمہ سب پر مہربان اور رحیم کا ترجمہ بہت مہربان کیا گیا ہے. امید ہے آپ کو اس بات کی اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی کہ رحمان اور رحیم میں کیا فرق ہے. رحمان اللہ پاک کی جو صفت ہے وہ ہر کسی کے لیے ہے. اس میں مسلمان بھی آ جاتے ہیں، اس میں پکے مسلمان بھی آ جاتے ہیں، اس میں کافر سارے مشرک سب آ جاتے ہیں، کیونکہ اللہ پاک کی یہ صفت جو ہے یہ دنیا کے لیے ہے. اللہ پاک کسی کو بھی ناراضگی کی وجہ سے یا غصے کی وجہ سے اس کا رزق بند نہیں کرتے، اس کو رزق دیتے رہتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمان کی صفت ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر کسی سے ناراض بھی ہوتے ہیں، کوئی گناہ گار ہے، بدکار ہے، مشرک ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو رزق دینا بند نہیں کرتے. لیکن جو رحیم صفت ہے وہ اللہ تعالیٰ نے آخرت کے لیے رکھی ہوئی ہے، اور وہ مومنوں پر ہوگی اور مکمل طور پر ہوگی. کافروں میں اللہ تعالیٰ کی اس صفت کا کوئی حصہ نہیں ہے، کیونکہ یہ جو رحیم صفت ہے یہ صرف مومنین کے لیے ہوگی اور مکمل طور پر ہوگی. اور یہ بھی آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے 100 حصے ہیں، ان میں سے ایک حصہ اللہ پاک نے دنیا میں بھیجا ہے، جبکہ باقی 99 جو حصے ہیں وہ اللہ پاک آخرت میں ظاہر کریں گے. اب ہم اگلی آیت دیکھتے ہیں. الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین. اب ہم اس کو ایک ایک لفظ کر کے دیکھتے ہیں تاکہ آپ کو اس کی اچھی طرح سمجھ آ جائے. اب ہم اس کو بولنا ہے الحمد. کچھ لوگ الحمد الحمد، نہ تو جھٹکا دینا ہے نہ ہی اس کو لمبا کرنا ہے. آل بھی نہیں کہنا اور آل بھی نہیں کہنا، ال فوراً سے پڑھنا ہے. حمد، ہا کو حلق کے درمیان سے نکالیں گے، اور دال پہ پیش ہے، اس کو بالکل لمبا نہیں کرنا. الحمد نہیں کہنا بلکہ فوراً سے الحمد للہ. الحمد للہ. پچھلی آیت میں نے آپ کو بتایا کہ لفظ اللہ کے لام سے پہلے جب زیر آئے گی تو لفظ اللہ کے لام کو باریک پڑھنا ہے. تو اب یہاں پہ للہ، للہ، اس کو للہ نہیں کہیں گے، للہ. الحمد للہ رب. اب رعا کے اوپر زبر یا پیش ہو تو رعا کو بھی موٹا کر کے پڑھتے ہیں. رب العالمین. عین کو حلق کے درمیان سے نکالنا ہے، اس کے بعد عین پہ کھڑی زبر ہے تو عین کو لمبا کریں گے. اس کے بعد عالمین، جو میم آ رہی ہے اور یا ساکن آ رہی ہے اس سے پہلے زیر آ رہی ہے، تو اس کو بھی تھوڑا سا کھینچ کے پڑھیں گے. الحمد للہ رب العالمین. الحمد
تمام تعریفیں، جتنی بھی تعریفیں ہیں اللہ تعالیٰ نے جو کائنات بنائی ہیں، کائنات میں جتنی بھی نعمتیں ہیں یہ ساری اللہ پاک نے بنائی ہیں، تو ساری تعریفوں کا، ساری حمد کا صرف مستحق جو ہے وہ ہم اللہ کی ذات ہے۔ تو جو حمد لفظ ہے یہ دو میننگز اس کے ہیں، ایک تو تعریف، ایک شکر۔ جب ہم کبھی بھی تعریف کرتے ہیں، جب ہم کوئی اچھی چیز دیکھتے ہیں تو ہم اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے ہیں، اور جب ہمیں اللہ تعالیٰ نے نعمتوں سے نوازا ہے تو ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ تو یہ جو الحمد لفظ ہے یہ اللہ کی تعریف کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور اللہ کے شکر کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ جب دیکھیں کہ جب ہم صبح اٹھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور، اس میں ہم اللہ کی تعریف بھی کر رہے ہیں، لیکن کن ورڈنگ میں کر رہے ہیں؟ اللہ کے شکر میں، کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ آپ نے مجھے صحیح سلامت اٹھا دیا۔ اب دیکھیں یہاں پہ شکر کی ورڈنگ آ رہی ہے نا مائنڈ میں، تو کچھ تعریفیں الحمد میں، کچھ ورڈنگ ایسی ہے، کچھ باتیں ایسی ہیں کہ جہاں پہ اللہ تعالیٰ کا شکر کے میننگ میں آئے گی یہ الحمد، اور کہیں پہ اللہ تعالیٰ کی تعریف میں آئے گی۔ اس کے بعد للہ، اللہ ہی کے لیے ہے، مطلب کسی اور کے لیے نہیں ہے، ساری تعریفوں کا جو حقدار ہے، جو ساری کی ساری تعریفیں ہیں وہ اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ رب ہے، رب کیا ہوتا ہے؟ مالک، خالق اور مدبر، کہ جس نے ہمیں پیدا بھی کیا ہے، جو ہمیں روزی دے رہا ہے، جو ہمیں رزق دے رہا ہے، جو مدبر ہے، جو ساری پلاننگ کرتا ہے، جو ہماری تقدیر کے فیصلے کرتا ہے، ہمارے لیے اچھا کیا ہے، ہمارے لیے برا کیا ہے، اس کو کہتے ہیں رب۔ عالمین، تمام جہانوں کا۔ اب اکثر یہ غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ عالمین صرف دنیا کو اور آخرت کو کہا جاتا ہے، حالانکہ عالمین میں تمام جہان ہیں۔ اب دیکھیں اگر ہم صرف دو جہانوں کا مالک ہے، اکثر یہ لفظ بولا جاتا ہے کہ دو جہانوں کا مالک ہے، تو باقی جہان جو ہیں تو ہم اس کی نفی کر رہے ہیں۔ اب دیکھیں اور کتنے جہان ہیں، اور زمین کے علاوہ اور کتنے سیارے ہیں، کیا ہم اس کی نفی کر رہے ہیں؟ بالکل ایسا نہیں ہے، اس میں سارے جہان آ رہے ہیں۔ اب دیکھیں ایک انسانوں کا جہان ہے، جنات کا جہان ہے، پرندوں کا جہان ہے، سمندروں کا جہان ہے، پہاڑوں کا جہان ہے، یہ تو دنیا میں ہے نا، دنیا کے علاوہ بھی اور بہت جہان ہے، زمین کے نیچے اور خلا میں اور پتہ نہیں کیا کیا ہے۔ تو پوری کائنات میں کتنی کیا کیا چیزیں ہیں، اللہ رب العزت تمام کے رب ہیں، تمام کو پالنے والے ہیں۔ اس لیے صرف یہ نہیں کہنا کہ دونوں جہانوں کا رب ہے، اللہ تعالیٰ سارے جہانوں کے مالک ہیں، سارے جہانوں کے رب ہیں۔ اب ہم اگلی آیت کو دیکھتے ہیں۔ الرحمن الرحیم، الرحمن جو بہت مہربان، رحیم رحم کرنے والا۔ جب ہم نے تسمیہ پڑھی، بسم اللہ پڑھی، تو اس میں نے آپ کو وضاحت کے ساتھ بتا رہی ہے کہ رحمان صفت کون سی ہے، رحیم صفت کون سی ہے۔ مطلب رحمان صفت جو اللہ تعالیٰ کی ہے وہ ساری مخلوق کے لیے ہے، اس میں کافر بھی شامل ہو جاتے ہیں، اس میں گناہگار نیک سب ہیں، لیکن جو رحیم صفت ہے وہ صرف مومنین کے لیے ہے اور آخرت میں ظاہر ہوگی۔ تو امید ہے آپ کو اتنی آیات کی اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی، آپ نے تجوید کے ساتھ بھی اس کو اچھی طرح سن لیا ہے، آپ نے پریکٹس کرنی ہے تاکہ آپ کو اچھی طریقے سے پڑھنا آ جائے۔ آپ نے اس کا لفظی ترجمہ بھی پڑھنے کی کوشش کرنی ہے اور با محاورہ ترجمہ بھی سیکھنا ہے۔ صرف 3 آیات ہیں چھوٹی چھوٹی، اگر آپ تھوڑی سی کوشش کریں گے تو آپ انشاءاللہ تھوڑا تھوڑا کر کے قرآن پڑھنا سیکھ جائیں گے، بشرطے آپ سیکھنا چاہیں تو انشاءاللہ آپ ضرور سیکھیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے بہترین وہ لوگ ہیں جو قرآن سیکھتے ہیں اور سکھاتے ہیں۔ ہم نے قرآن سیکھنا بھی ہے اور دوسروں کو بھی سکھانا ہے۔ ایک آیت پڑھیں، 2 آیات پڑھیں، اس کو خود بھی سیکھیں، آگے دوسروں کو پہنچائیں، کہ ہماری طرف سے کچھ نہ کچھ لوگوں کے لیے ہم اچھی بات دوسروں کو سکھا سکیں، تاکہ یہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔